جنگ جب ہوتی ہے تو اس میں پہلا جو قتل ہے وہ سچ کا ہوتا ہے، اور بطور پاکستان کے میڈیا کا نمائندہ ہونے کے ناطے یا میڈیا پرسن ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے وہی بولا ہے جو ہمارے ملک کے لیے بہتر تھا. سو جتنا کچھ کمپیریزن کیا گیا دوسرے ملک کے ساتھ، سب فریم ورک ہمارا جرنلسٹک فریم ورک تھا، اور فرق یہ تھا کہ ان کے پاس جو جرنلزم کا فریم ورک ہے وہ اس میں نہیں رہے، اور لاہور میں بندرگاہ بھی بنا دی، ملتان میں سمندر بھی بنا دیا، کراچی میں پہاڑ بھی بنا دیے. تو یہ ایک بنیادی فرق تھا. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے جو یہاں پہ بہت سے حوالوں سے ہوئی ہے کہ اے آئی کیا ہے، اور اے آئی کوئی نئی چیز ہے. میں کچھ پڑھ بھی رہا تھا رات کو، تو بعض تو آرٹیکلس لکھے ہوئے ہیں کہ یہ جی 4th انڈسٹریل ریولوشن ہے. آپ شوق تو سیدھ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ کوئی باپ کا انجن نہیں ایجاد ہو گیا، یا بجلی پہلی دفعہ دنیا میں نہیں آ گئی تو آپ اس کو انڈسٹریل ریولوشن کہیں گے. یہ ایک ایوالونگ پروسیس ہے، اور فردر یہ ایک علیحدہ سے فیلڈ ہے، یہ ڈسپلن ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی جو پچھلی 5-6 دہائیوں سے جس کا ہم استعمال کر رہے ہیں. یہ کوئی اتنی خوفناک چیز نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سب کچھ تباہ کر دیا جاتا ہے. آئی ریممبر 2010 میں ہم نے سیمولیشن پڑھی تھی. میں آئی ٹی گریجویٹ ہوں، میں میڈیا کا گریجویٹ نہیں ہوں، لیکن 17 سال سے میں میڈیا میں کام کر رہا ہوں. تو پاکستان میں اس طرح بھی ہوتا ہے، اور جو آپ کا پیشن ہے وہ تعلیم کو کہیں پیچھے چھوڑ دیتا ہے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ لوگ اپنی تعلیم پہ فوکس نہ کریں. تو ہم نے 2010 میں سیمولیشن کے بارے میں پڑھا تھا. سیمولیشن کیا ہے کہ حقیقت کے قریب آپ ایک ایسی فلم بناتے ہیں، مووی بناتے ہیں، کلپنگ بناتے ہیں، امیج بناتے ہیں جو حقیقت کے قریب ہوتا ہے. اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو انیشیلی اسٹارٹ ہوئی روبوٹکس میں ہوئی، جو رپورٹ دنیا میں آئے تو اس وقت اس کا استعمال کیا گیا، اور اس کے ایک لمیٹڈ فریم ہے، اس کی حد ہے. یہ انسانی دماغ کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتی. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ جو پروجیکٹر لگا ہے اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ چلانا ہے، اور آپ اس میں پروگرام فیڈ کر دیتے ہیں یہ 360 روٹیٹ کرے، یہ اس وقت تک روٹیٹ کرے گا جب تک آپ نے اس کو پروگرام دیا ہوا ہے. انسان اور اس میں بہت فرق ہے. انسان میں ایک عادت ہوتی ہے. عادت کیا ہے کہ جو آٹومیٹکلی ریپیٹڈلی ایکٹیویٹی ہے، دیٹ از کالڈ ہیبٹ. اس میں عادت نہیں ہوتی، اس میں حکم ہوتا ہے جو انسان نے فیڈ کر دیا ہوتا ہے، اس سے چلنا ہوتا ہے. سو یہ اپنے نہیں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو ڈسٹرکشن ہو رہی ہے پاکستان کے میڈیا کے اندر، پہلے سے فیک نیوز کا انبار موجود تھا، پہلے سے پروپیگنڈا موجود تھا. بالخصوص ابھی جو وار کے دنوں میں پروپیگنڈا کی بات ہو رہی ہے، اس میں تو پوری ریسرچ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو پروپیگنڈا کرنے والی جماعت ہے دیٹ از بی جے پی، نریندر مودی کی جماعت ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی ایک پارٹی کا نام آتا ہے، لیکن میں اس کو ایٹریبیوٹ نہیں کروں گا بیکاز میں ایک پولیٹیکل اوپینین یہاں پہ جو دینا چاہوں. سو بیسکلی یہ سب کچھ چل رہا تھا. اس میں پبلک اسپیئر میں ایک ٹول آ گیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا، لوگوں نے یوز کرنا شروع کر دیا. میری شکل بگاڑ دی، تنویر صاحب کے ساتھ کسی اور کو کھڑا کر دیا، میاں نام صاحب کے ساتھ کوئی اور کھڑا کر دیا. اکثر ایسے لوگ کھڑے کر دیتے ہیں کہ بندہ اپنے گھر میں نہیں کھڑا ہو سکتا. تو یہ اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے. اور ریزن کیا ہے؟ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی میڈیا لٹریسی کی. ڈاکٹر صاحب میڈیا لٹریسی از ناٹ دی اونلی میٹر، لٹریسی از دی میٹر. سر اس پہ فوکس کرنا ہوگا. جس ملک کے اندر 3 کروڑ بچے آج بھی اسکول سے باہر ہوں تو وہاں پہ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ کیا عالم ہوگا. یہ 3 کروڑ بچے کل کو جب 14 سال کے ہوں گے تو پھر یہ کیا امپیکٹ دیں گے. سو لٹریسی از دی میٹر. کوئی جب بھی آپ اس فیلڈ میں آئیں گے، جس طرح یہاں ڈرایا گیا اس کو نہ آنے دیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اٹس اے ٹول. یہ ایوالو ہو رہا ہے، یہ کوئی ریولوشن نہیں ہے، ارتقائی عمل ہے. پہلے آئی ٹی تھی، اخبارات میں اس سے پہلے کاتب ہوا کرتے تھے، ہاتھوں سے اخبار لکھے جاتے تھے. پھر کمپوزر آ گئے، ٹائپ رائٹر آ گئے، انہوں نے کاتب کی جگہ لے لی. اور جو ویڈیو رسپیکٹ میں ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کروں گا کہ یہاں پہ جو ہیومن ریسورس ہے وہ کم ہوگا، نہیں. جو لو اسکل ہیومن ریسورس ہے اس میں کم ہونا ہے. اگر آپ اسکلفل ہیں، آپ کمپیٹنٹ ہیں، آپ ایکسپیرینسڈ ہیں، آپ میں ایبلٹی ہے، تو آپ نہیں، کہیں بھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گا. آپ کو شفٹ کرنا ہے. اگلا زمانہ اسی کا ہے اور یہ ایوالو ہوتی جائے گی. پرابلم یہاں پہ جو ایتھکس کا ہے، ٹائم آؤٹ کا ہی مجھے آ گیا لیکن میں صرف 30 سیکنڈس. ایتھکس کا جو مسئلہ ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، باہر بھی ہے. باہر بھی آپ یہ جو امریکن الیکشن تھے اس دوران وہاں جو کچھ ہوتا رہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کمپیریزن کریں تو عوامی اور سیاسی شعور پاکستان کے عوام میں بعض اسپیکٹس کو دیکھیں تو زیادہ ہے بنسبت امریکہ کے بھی. یہ سب چیزیں رہیں گی. اس کے لیے لیجسلیشن چاہیے.
اور یہ لیجسلیشن وہ نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے FPR کی لیجسلیشن کی ہوئی ہے, لانچوں پہ پھٹوں میں جو اسمگلنگ ہوتی تھی, آج بھی وہی رولز ہیں. نہیں, وہ لیجسلیشن نہیں, یہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم لیجسلیشن کرنی پڑے گی. کوارٹرلی ایک کمیٹی بنائیں جو اس کو دیکھے, وہ اس کو قانون سازی کرے, تاکہ پھر ایک باڈی ہو جو اس کو ریگولیٹ کرے. اس کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا کسی حد تک. اب فریڈم آف ایکسپریشن کی بات آ جاتی ہے, تو وہ فریڈم آف ایکسپریشن میں بھی بڑا فرق ہے. جو چیزیں آپ لوگ اپنے موبائل فون میں دیکھ سکتے ہیں, تو گھر میں بیٹھ کے LED پہ سینٹرل اسکرین پہ لگا کے نہیں دیکھ سکتے. سو اس کی بھی کچھ لمیٹیشنس ہیں. سو لیجسلیشن جو ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. لیکن شارٹ سٹوری یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا انقلاب نہیں ہے, کوئی اتنی خوفناک چیز نہیں ہے کہ اس سے آنے سے نوکریاں چلی جائیں گی. اس کو یوز کریں, اس کو استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. 2 سال کے بعد, 4 سال کے بعد کوئی اور چیز آ جائے گی, ہم پھر وہیں کھڑے ہوں گے, موبائل فون رحمت ہے یہ زمانہ. تھینک یو ویری مچ.